السلام علیکم، ویلکم ٹو ایجوکیشن ورلڈ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں سب؟ اچھا جی، آپ کی اسلامیات کی ایک اسائنمنٹ آئی ہوئی ہے، اسائنمنٹ نمبر 2، اور اوپننگ ڈیٹ اس کی 31 جنوری تھی۔ میں کافی لیٹ ویڈیو بنا رہی ہوں، سوری فار دیٹ، لیکن بس کافی لوگوں نے بنا بھی لی ہوگی اسائنمنٹ، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ویٹ کر رہے تھے میری ویڈیو کا، اور مجھے کافی زیادہ میسیج آ رہے تھے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان لوگوں کے لیے میں بنا دوں۔ ٹھیک ہے جی، تو کلوزنگ ڈیٹ اس کی 4 فروری ہے، کل اور پرسوں کا دن ہے آپ کے پاس اس کو سالو کرنے کے لیے۔ اور اس میں جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ جو حدیبیہ کا ایک صلح حدیبیہ کا موقع تھا، اس ٹائم پہ بہت سارے ایونٹس جو ہے وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں ہسٹری میں، اسلامک ہسٹری کے اندر، تو آپ نے ان میں سے 5 ایسے ایونٹس لکھنے ہیں جن میں آپ نے یہ شو کروانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، ان کی محبت، ان کی رسپیکٹ اینڈ دیئر ریورنس، یہ آپ نے کمپینینس کی مطلب شو کروانی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو ویسے ہی آپ نے ایکسپلین نہیں کرنا، بلکہ آپ نے پراپر انسیڈنٹس جو ہیں وہ بتانے ہیں۔ ٹھیک ہے، 5 انسیڈنٹس بتانے ہیں جو کہ یہ چیز شو کر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، گائیڈ لائنس وغیرہ آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے کہ آپ کے نے ٹوٹل 5 پوائنٹس لکھنے ہیں، اور ہر پوائنٹ کی ہیڈنگ دینا لازمی ہے، اور بہت زیادہ کوئی لینتھی ایکسپلینیشن نہیں دینی ہے آپ نے اس کے اندر، صرف 2 سے 3 لائنس کے اندر آپ نے آنسر دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹوٹل 15 نمبر ہیں، اور ہر پوائنٹ کے 3 نمبر ہیں، 1 نمبر ہیڈنگ کا اور 2 نمبر ایکسپلینیشن کے۔ ٹھیک ہے جی، تو چلتے ہیں اپنے سولوشن کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، کوشچن نمبر 1 ہے، پوائنٹ نمبر 1 میں نے یہ لکھا ہے کہ آنر گیون بائی حضرت عثمان ٹو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت عثمان کا واقعہ ہم لوگ پڑھتے ہیں ہسٹری کے اندر کہ جب اس ٹائم پہ، اچھا میں یہ انگلش میں نہیں پڑھوں گی، ٹھیک ہے، میں نے لکھ تو دیا آپ لوگوں کے لیے، لیکن میں اردو میں ہی آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ اس کی ریڈ اس کو خود کر لیجیے گا آپ لوگ۔ ٹھیک ہے جی، ڈسکرپشن میں فائل کا لنک ڈال دوں گی، تو آپ لوگ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس میں چینجنگس لازمی کر لیں، ایز اٹ از سبمٹ نہیں کروانی، اور باقی بھی جو ہے اگر آپ کو کوئی اور ہیڈنگ وغیرہ بیچ میں ایڈ کرنے کی ضرورت پڑے تو اس کو ایڈ کر لیجیے گا۔ اچھا، پہلا واقعہ میں نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب عمرہ کے لیے جا رہے تھے سارا مسلمانوں کا کافرہ، 1400 مسلمانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو راستے میں انہوں نے جب انہیں پتہ چلا کہ یہ خطرہ وغیرہ ہے، تو انہوں نے حدیبیہ کے موقع اس پہ حدیبیہ کے مقام پہ جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا تھا لشکر نے۔ تو اس ٹائم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو ایک اپنا وہ سفیر بنا کے بھیجا مکہ میں قریش کے پاس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہاف پہ وہ جا کے جو ہے نا وہ بات کریں ان سے۔ تو جو قریش مکہ تھے انہوں نے عثمان سے کہا، حضرت عثمان سے کہا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو کمپینینز ہیں، ان کے جو ساتھ میں لوگ ہیں، ساتھی ہیں، ان کو تو پرمیشن نہیں دے رہے، ان کو تو الاؤ نہیں کریں گے یہاں پہ کہ وہ کعبہ کو وزٹ کریں، لیکن آپ اگر چاہیں تو زیارت کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر یہ کام نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک واقعہ ہم نے کوٹ کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا میں نے یہاں پہ حضرت علی کا واقعہ لکھا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے کہ جب صلح نامہ کے لیے، جب وہ بیچ میں ایک اور بھی تھا کہ حضرت عثمان کی جب وہ شہادت کی افواہ پھیلی تھی، تو اس سارے کے بعد ان کی طرف سے، قریش کی طرف سے صلح نامے کے لیے جو ہے نا وہ کچھ ایک وفد سہیل آیا تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے جو ہے وہ صلح کی پیشکش کی، اور ان سے کہا کہ ایک شرائط نامہ ہم لوگ لکھ لیتے ہیں، اس میں کچھ شرطیں وغیرہ ہوں گی تو ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب جب وہ شرطیں طے ہو گئیں، تو زبانی کلامی طے ہونے کے بعد اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ وہ اسے اس معاہدے کو تحریری شکل دے دیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ معاہدہ لکھنے سے پہلے آپ جو حضرت علی تھے انہوں نے کیا کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اس کے اوپر، تو اس پہ سہیل نے کیا کیا، اعتراض کیا کہ ہاں بسم اللہ مت لکھیں اس کے اوپر، تو اس کو بھی خیر بعد میں ہٹا دیا گیا۔ لیکن یہاں پہ جو مین واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جب لکھا نا حضرت علی نے، کہ مطلب جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں نا کہ یہ معاہدہ کن کے درمیان ہو رہا ہے، تو وہ حضرت علی نے لکھا کہ یہ معاہدہ سہیل ابن عمرو اور جو ساتھ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیسیکلی انہوں نے محمد رسول اللہ کا نام وہاں پہ لکھا، تو اس پہ بھی سہیل نے اعتراض کیا کہ ہم انہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو آپ یہ رسول اللہ یہاں سے ہٹا دیں، صرف ان کا نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولدیت لکھیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ آپ یہ تبدیلی کر دیں اس کے اندر، تو اس پہ حضرت علی نے جواب دیا کہ میں ان الفاظ کو
نہیں بدل سکتا یا ان کو چینج نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اور واقعہ ہو گیا. اس کے بعد تیسرا یہاں پہ ابو جندل کا واقعہ آ جاتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلا، انہوں نے ظاہر اسلام، وہ اسی کے سہیل کے بیٹے تھے، تو انہوں نے اسلام قبول کیا. تو جو قریش مکہ تھے انہوں نے ان کو قید کیا ہوا تھا، کافی مطلب عرصے تک ان پہ ظلم وغیرہ کر رہے تھے. تو جب انہیں پتہ چلا کہ مسلمان یہاں پہ مکہ کے آس پاس موجود ہیں، ان کا لشکر، تو وہ کسی طرح وہاں سے ان کی قید سے بھاگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. جب وہ وہاں پہنچے تو ان کا جو فادر تھے سہیل، مسلمان نہیں ہوئے تھے جو، وہ تب پہلے سے وہاں پہ موجود تھے، صلح نامہ تحریر کروا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو ہے وہ ابو جندل کو ہمیں واپس دے دیں، کیونکہ صلح نامہ میں ایک شرط تھی نا کہ جو مکہ سے یہاں آئے گا اس کو بھی واپس بھیج دیا جائے گا، اور اگر کوئی مدینہ سے نعوذ باللہ کوئی اگر مطلب کافر ہو کے وہاں جانا چاہتا ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں وہ واپس نہیں چاہیے، لیکن اگر وہاں سے کوئی ادھر آ جاتا ہے تو قریش مکہ اس کو واپس لے کے جا سکتے ہیں. تو حضرت ابو جندل جب آئے تو سہیل نے کہا کہ صلح نامے کے جو شرائط ہیں ان کے مطابق انہیں واپس بھیج دینا چاہیے. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی مطلب تحریر نہیں ہوا پورا، لیکن اس نے کہا کہ آپ مطلب اس کو بھیج دیں. تو کسی طرح مطلب وہ حضرت ابو جندل کو وہاں سے لے گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج تو دیا، لیکن کافی مطلب ایک وہ بڑی مشکل بات تھی یہ سب صحابہ کرام کے لیے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیں گے. اچھا جی، اس کے بعد چوتھا واقعہ یہاں پہ جو میں نے لکھا ہے وہ ہے کلثوم کا، کہ کلثوم جو ہے وہ عتبہ کی بیٹی تھی، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ بھی مکہ سے جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ گئیں. تو ان کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ معاہدے کے مطابق انہیں واپس بھیج دینا چاہیے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جو شرائط تھیں، جو مطلب واپس بھیجنے کا ایک وہ معاہدہ ہوا تھا، وہ صرف مردوں کے لیے تھا، عورتوں کے لیے نہیں تھا. تو اس لیے ان کو وہیں رکھ لیا گیا. اس کے بعد ففتھ پوائنٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس بریوری آف حضرت ابو بصیر. حضرت ابو جندل اور حضرت ابو بصیر ان دونوں کے زیادہ ہم واقعات پڑھتے ہیں. تو ابو بصیر کا کیا واقعہ ہے کہ وہ بھی مطلب اسلام قبول کر کے جب پہنچے مکہ سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس، تو قریش نے کیا کیا کہ دو آدمی بھیجے جو کہ ابو بصیر کو واپس لے کر جائیں. تو ایگریمنٹ کے مطابق، معاہدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں واپس بھیجنا پڑا. لیکن جو راستے میں کیا ہوا کہ ابو بصیر نے کسی طرح سے نا ان کو مطلب باتوں میں لگا کے کسی ایک پہ حملہ کر دیا، ٹھیک ہے. ایک یعنی بیسیکلی ہوا کیا تھا کہ انہوں نے اس کی تلوار کی نا اس کی خوشامد کی کہ تمہاری تلوار مطلب بڑی اچھی ہے، اور اس نے پھر وہ جو کتاب میں ورڈ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ شیخی باز وہ آدمی تھا. تو اس نے کیا کیا کہ تلوار نکال کے دکھانا شروع کر دی کہ ہاں جی میں نے یہ مطلب اس کو ٹیسٹ وغیرہ بھی کیا ہوا ہے، تو یہ بڑی اچھی تلوار ہے. تو وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو بصیر نے اس پہ اٹیک کیا، اور جو دوسرا تھا وہ ڈر کے وہاں سے بھاگ گیا، دوسرا بندہ. تو ابو بصیر واپس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مجھے وہ پورا جملہ یاد نہیں ہے کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا جملہ کہا جس سے انہیں ابو بصیر کو اندازہ ہوا کہ اگر دوبارہ کوئی مجھے لینے آیا وہاں سے مکہ سے تو مجھے واپس بھیج دیا جائے گا. تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ٹھہرے، بلکہ وہاں سے تھوڑا دور جو ہے ایک جگہ پہ انہوں نے قیام کیا. اور اس کے بعد جب حضرت ابو جندل کو پتہ چلا، اور باقی بھی جو مسلمان وہاں سے مکہ سے ہوتے رہے، وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے، بلکہ وہاں ابو بصیر کے پاس جا کے رہنا شروع کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے. تو خیر وہ آگے یہ اور بھی کافی لمبا واقعہ ہے، لیکن فی الحال ہم نے کوئی زیادہ ڈیٹیلز نہیں لکھنی تھی، یہاں پہ تھوڑا بہت لکھنا تھا، تو اس کو پھر بھی آپ لوگ اپنے ورڈز میں نا تھوڑا اور شارٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے جی. یہ ہیں 5 واقعات جو میں نے یہاں پہ کوٹ کیے ہیں. آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی اور ہیں تو کامنٹ سیکشن میں لازمی مینشن کریں، اور تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس کی بھی ہیلپ ہو. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو.